السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم تیسرے ہفتے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسٹرالوجیکل سائن ہمارا جو وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہوا تھا، اگست سے ہم سٹارٹ ہوئے تو منتھلی تھا، پھر سپٹمبر سے ہم نے ویکلی سٹارٹ کیا، یکم سے 7 تک، 7 سے 14 تک، اور 14 سے ہم اب آگے 21-22 تک آپ سنیں گے۔ اور یہ ایک ایسا اینڈ ہوگا جس میں زوڈیکل سائن بھی چینج ہو جائے گا، یعنی ورگو سے نکل کے ہم لبرا ہاؤس میں انٹر ہو چکے ہوں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول تھوڑی سی ریکویسٹ۔ ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے، پچھلے سنڈے کو پروگرام تھا، اس میں آپ لوگوں کی بہت پارٹیسپیشن تھی، لیکن پھر ایک چھوٹی سی بات وہ رہ گئی، وہ یہ رہ گئی کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے سوالات ایک لائن میں لکھیے گا، ساتھ تاریخ پیدائش ضرور لکھیے گا، نام بھلے آپ کوئی بھی لکھیں، تاکہ آپ کی اگر پرسنل پرائیویسی ہے تو ہمیں وہ رہنی چاہیے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی آپ نے پش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جب آپ پروگرام سنیں اپنی رائے بھی دیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ایریز۔ جناب ایریز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلے پروگرام تو آپ نے سنے ہوں گے، ابھی میں آپ کو تھوڑی سی خبر دینے یہ جا رہا ہوں۔ نیو مون ان دا سینس کہ لیو ہاؤس سے نکل کے مون جو ہے وہ ورگو ہاؤس میں آیا، اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک خاص اینگل بنتا ہے انکم ہاؤس کے ساتھ۔ انکم ہاؤس کے ساتھ جب بنتا ہے تو اچھی خبریں ویریز کے لیے اس طرح کی کہ جہاں آپ کے پاس اپرچونٹی پیریڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں گول اچیو کرنا وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کچھ آپشنز، کچھ آفرز بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی نئے وینچر میں جانا چاہتے ہیں، کوئی کام لینا چاہتے ہیں، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت سے زندگی کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اہم معاملہ ہوتا ہے میرج کا سائیکل۔ ایریز کے ایسے افراد جو 26 اینڈ ابو ہیں اور شادی سے متعلق اپنے بارے میں کوئی فکر مند ہے، تو یہ پیریڈ ان کا میرج کے لیے بھی بڑا اہم ہے، یعنی پرپوزل آ سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، یا کبھی کسی جگہ بات ہوئی تھی، رک گئی، اور وہ دوبارہ بات بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرج ہاؤس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سائن اس وقت اچھا انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایگزسٹنگ کریئر میں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں چیلنجز تھوڑے سے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اچھا وقت ہے جہاں آپ اپنے آفس کی کسی بھی پالیٹکس میں انوالو نہ ہوں۔ پالیٹکس میں انوالو ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کام سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی لابی میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لابی آپ کے لیے فیوریبل نہ ہو، لہٰذا کام سے کام رکھیں اور اسے بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ تھا جناب آپ کا سلسلہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سائن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایریز لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنے ذہنی طور پہ معاملات کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ سٹریس مارس انڈیکیٹ کرتا ہے جہاں دباؤ بن سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں بن سکتی ہیں، اور جیسا میں نے پالیٹکس کی بات کی تھی کہ آفس میں ورک انوائرمنٹ میں نہ ہو، اسی طرح گھر میں بھی آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی۔ ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں مارس کی پریزنس جو ہوتی ہے انڈیکیٹ یہ کرتی ہے کہ آپ کا اسپاؤس، ہسبینڈ یا وائس ورسا، ان کے چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں زیادہ اریٹیٹ کریں گی، معمولی سی بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، تلخی بھی پیدا ہو سکتی ہے، امپیشنٹ ہو سکتے ہیں، ٹالرنس قوت برداشت ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے صبر اور ضبط کا امتحان ہوگا۔ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں راہو کی پریزنس جو ہوتی ہے آپ کو بھی 100 طرح کے خیالات میں مبتلا کر سکتی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ذرا سا سنبھلنے اور سمجھنے کی ہے۔ فائنینشیل میٹر میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پرسنل لائف میں گروتھ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، البتہ پارٹنرشپ اور میرج میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ سارے ہی جوائنٹ وینچرز زندگی کے جو ہوتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ چیزیں آپ کے لیے محتاط ہوں گی، اور آپ کو صبر ضبط سے کام کر لینا ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہوگا۔ سفر سے متعلق اگر ہم بات کریں تو یہ ایریا اس طرح کا جہاں پہ
ٹریول انڈیکیشن بنتی ہے، لیکن ون ادر ریزن کوئی اور ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور وہ حسب معمول آپ کا کوئی ٹریول پلان جو ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ بچوں سے متعلق ذرا سا کنسرن آپ کا رہے گا، کنسرن اس سینس میں رہے گا، اسپیشلی سب سے چھوٹا بچہ جو آپ کا ہوگا اس سے متعلق، اس کی ایجوکیشن اسٹڈی سے متعلق آپ کو ذرا سی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کنسنٹریشن پرابلم ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ کے لیے کنسرن ہوں گے کہ بچہ پرفارم نہیں کر سکتا، اسکول سے کوئی ایسی شکایت یا ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ میں ویسے یہی کہوں گا کہ زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، کم یا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی ہینڈل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے چیزیں بہتر ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہوتی ہیں اور بچے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ تو جناب یہ تو ہے اس ہفتے کی صورتحال۔ اگلے ہفتے جب میں آپ سے بات کروں گا تو وہاں چیزیں اور طرح سے چینج ہو چکی ہوں گی، کیونکہ شیڈو چینج ہو چکا ہوگا، آپ کی ایریز کے لیے اینگلز بدل چکے ہوں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں یعنی یہ جو کاسمک انرجی آپ کے لیے کیا ریویل کرتی ہے، کیا آپ کو بتانے جا رہی ہے۔ ویٹ فار دا تھرڈ اور فورتھ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ، اور اس میں پریڈکشن ان کا انتظار کیجیے گا۔ ویسے اسے پریڈکشن کہنا غلط ہے، میں اسے سجیشنز کہتا ہوتا ہوں کہ اسٹرالوجیکل ایسی چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس کے مطابق یہ ہوگا، کیونکہ پریڈکشن بڑا ہیوی اور بھاری لفظ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہم دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور ایک ایسے دوست کے طور پہ جو ذرا زندگی کو زیادہ بہتر جانتا ہے کسی اور اینگل سے، کسی اور سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس لیے اس کو اسی نظر سے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ خدا حافظ دوستوں، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ہاروسکوپ کے ساتھ۔ رب رکھا۔